قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن الخلق نصف الایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے اخلاق کا ہونا آدھے ایمان کی علامت ہے۔ اگر انسان کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو اس کی عبادتوں سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ معاملات، تعلقات اچھے نہیں ہیں تو عبادتیں تو ضائع جائیں گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاقوں کا ہونا آدھے ایمان کی علامت ہے۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پچھلی امتوں میں سے ایک فرد ہے جس کی موت واقع ہوتی ہے، جسے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، تو رب کائنات اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نیکی جو تو نے زندگی میں کی ہو اسے یاد کر لے تاکہ اس کے ذریعے سے تجھے بخشا جائے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا غور کر، ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈال کہ کوئی ایسی نیکی ہے جو تیرے پاس، جس کے ذریعے سے تیرا کچھ نہ کچھ یہاں ہو جائے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ میرے پاس کیا نیکی ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو بتا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، اے اللہ، میں دنیا میں تاجر تھا، لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا، مگر جو لوگ پیسہ جلدی نہیں دیتے تو میں انہیں وقت دیتا، اور بہت سارے مظلوم ایسے بھی ہوتے جو دینے کی حالت میں نہ ہوتے تو ان کو معاف کر دیا کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے یہ اخلاق سے، تجارت میں لوگوں سے نرمی برتنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کر اسے جنت کا داخلہ دے دیتے ہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، وہ شخص، وہ کام جو مالداروں کو وقت دینا، مظلوموں کے پیسے معاف کر دینا، اسے یہ نیکی نہیں سمجھتا تھا، یا یہ اسے خیال نہیں تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ قیامت کے دن ملے گا۔ ہاں، وہ انسانی حقوق سمجھ کر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا تھا، رحم دلی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کی یہ صفت، یہ عادت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے کاروبار میں ہم بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ دکھنے میں مالدار نظر آتے ہیں لیکن بہت سارے اندر سے پریشان رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں وقت دے دیا کرو، کبھی مال کو لینے کے لیے ان پر ظلم زبردستی نہ کرو۔ اور کچھ مظلوم اپنی پریشانیوں کے عوض میں، بیماریوں کے عوض میں کچھ ادھار لے لیں، تو اگر وہ دینے کی حالت میں نہ ہو تو معاف کرنے کی صفت پیدا کریں۔ یہی حسن الخلق ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی میں تم پر رحم کروں گا۔ تو ہمیں زندگی گزارنا ہے، لیکن ہمیں انسانی حقوقوں کو پہچاننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت پر جب کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، اس وقت پر وہ ہم پر رحم کرے اور اس کے فضل و کرم سے ہماری مغفرت کرے۔